میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے۔ اللہ اللہ یہ یاد رکھنا، جب محبت سے کچھ مل سکتا ہے تو توہین سے کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ رامپور میں جن کا مزار شریف ہے، بے شک، سبحان اللہ، ان کے خلیفہ تھے جن کا نام حضرت علامہ مولانا فدا علی تھا۔ جی بے شک، کیا نام تھا؟ فدا علی۔ فدا علی، حضرت علامہ مولانا فدا علی ہر سال کوشش کرتے تھے سرکار میرے یہاں قدم رنجا فرما دے، میرے یہاں قدوم میمنت سے شرف ہم لوگ آپ کے قدوم پاک سے شرف حاصل کریں، آپ آ جائیں، تشریف لے آئے۔ ایک دن جب کافی زمانہ گزر گیا، سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ بولے چلو آج مولانا فدا علی کے یہاں چلتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ لکھنؤ میں رہتے تھے، لکھنؤ میں۔ کہاں رہتے تھے وہ لوگ؟ لکھنؤ۔ مولانا فدا علی کو جب اطلاع ملی، جب خبر ملی تو اب بڑے خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں، اپنی نظر بچھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اتنی خوشیاں اعلان ہو گیا، آل رسول آ رہے، سید زادے آ رہے ہیں، اعلان ہو گیا، اللہ کے ولی آ رہے، پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ لیکن وہیں پہ کچھ لوگ مذاق کرنے والے بھی تھے، اللہ، جن کو لوگ ہجڑے بھی بولتے ہیں۔ جی، اب میں مزاحیہ بولوں گا تو سمجھ جاؤ گے، ہجڑوں کو۔ مزاحیہ لوگ وہاں پر تھے۔ اب ان کے جملے کتنے بدتمیزی کے تھے وہ سنو۔ انہوں نے کہا یہ ملا بہت کود رہا بھائی، اور اس کا پیر آ رہا، پیر، اس کے پیر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ میری طرح توجہ دو بیٹا، ادھر دیکھو، ادھر، کہ کتنے پانی میں اس کے پیر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سیٹنگ کر لی، مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹا ہاتھ غلط جگہ ڈال رہا ہوں، مارے جاؤ گے۔ جی، انہوں نے سیٹنگ کر لی کہ ہم میں سے ایک کو مردہ قرار دے دیں گے، کفن پہنا دیں گے، تو جھوٹ موٹ کا لیٹ جائیے، ہم اتنا روئیں گے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں گے، اور پھر نماز جنازہ اس ملا کے پیر سے پڑھوائیں گے۔ جیسے ہی نماز پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے، پھر سبحانہ پڑھے، اللہ اکبر، درود پڑھے، اللہ اکبر، دعا پڑھے، اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اٹھ کے بیٹھ جانا، وعلیکم السلام، تو ہم بڑھیا سے مذاق بنائیں گے۔ اللہ، اس لیے کہہ رہا ہوں آج کے بعد کسی محفل، کسی مجلس میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہ دیکھوں، حضرت نہ دیکھیں، کوئی شاعر صاحب نہ دیکھیں، مگر میرا مولا ضرور دیکھتا۔ جی بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، انہوں نے ایک آدمی کو لٹا دیا، کفن پہنا دیا، اتنا روئے، مولانا فدا علی کے قدموں پہ جا کے گر گئے، کہنے لگے سرکار نماز جنازہ اپنے پیر سے پڑھوا دو، مگر نیت وہی تھی مذاق والی کہ خوب ہنسی مذاق ٹھٹا کریں گے۔ یہی وجہ آج ہمارے بچے
قبرستان میں آنسو نکالنا چاہیے, قرآن پاک پڑھنا چاہیے, مگر ہمارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں قبرستان میں کرکٹ. جی جی یہی وجہ ہے وہاں پہ جا کر کے خوشبو اور قرآن پاک کی تلاوت اور پھول قبروں پہ, مگر ہمارے گھر کی عورتیں بعض گاؤں میں قبرستان میں اپلے تھوپ رہی ہیں, اپلے. جی سمجھے؟ وہاں پر ناپاک انسان کو نہیں جانا چاہیے, پاک انسان کو جانا چاہیے. کلمہ و کلام, درود شریف, قرآن, یہ سب تلاوت کرنی چاہیے. مگر ہمارے گاؤں کا, ہماری بستیوں کا یہ حال ہے کہ اپنے اپنے جانور قبرستان میں چھوڑ دیے, مردوں کی گردن پہ, قبر پہ پاؤں رکھ رہے ہیں وہ لوگ. بے شک. کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں, کہنے والا ہے ہی نہیں. یہ بھی دادا کے گردن پہ ہی چھکا مار رہا جناب. جی کرکٹ کھیل رہا ہے, لوڈو کھیل رہا ہے, گلی واللہ کھیل رہا ہے, اور حد تو یہ ہے کہ کچھ نشیڑیے تاش باز جا کر کے تاش بھی کھیلتے ہیں, تاش. جی اب اس سے آگے کہاں جائے گا مسلمان؟ یہ تو جلسہ, یہاں تو آرام سے ہنسے گا, یہاں تو خوب ٹھٹے مارے گا, جب قبرستان میں ہنسی مذاق نہیں چھوڑتا, جی مسجد میں ہنسی مذاق نہیں چھوڑتا, مدرسے میں ہنسی مذاق نہیں چھوڑتا. وہ جتنے مزاحیت رو کر کے کہنے لگے تمہارے پیر آ رہے, نماز جنازہ پڑھوا دینا. مولانا فدالی بولے ٹھیک ہے. انہوں نے جنازہ تیار کر دیا, زندہ آدمی کو لٹا دیا, چارپائی پہ لٹا دیا. حافظ شاہ جمال اللہ رامپور والے آئے, اور جیسے ہی آئے آگے جنازہ رکھا ہے, کپڑا بچھا ہوا ہے, نمازی پیچھے کھڑے ہیں. حافظ صاحب نے آنکھوں کو بند کیا, اللہ والے نے دیکھ لیا, سبحان اللہ, اور سبحان نیت باندھنے سے پہلے کہنے لگے او لوگو, زندے کی نماز پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ بے شک. سبحان اللہ. سب لوگ بولے جناب زندوں کی پڑھاؤ, وہ مردوں کی پڑھاؤ, اسی مردے کی پڑھاؤ, ادھر تو زندے کھڑے. جی دوسری مرتبہ پھر کا دیکھ لو, زندے کی نماز پڑھاؤں یا مردے کی. تیسری مرتبہ پھر کا زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی. سارے لوگ کہنے لگے مردے کی پڑھاؤ. حافظ صاحب بولے نہیں مانتے تو لاؤ مردے ہی کی پڑھائے دیتا ہوں. نیت باندھ لی, اللہ اکبر. سبحان اللہ. سنا پڑی اور ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے. اب اس پیر کو دیکھیں گے, ملا کا پیر کتنے پانی میں ہے, مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹا محفل میں آنے والا آل رسول تھا وہ. جی بے شک. سبحان اللہ. انہیں کیا پتا تھا کون کیسا. تمہیں بھی کیا پتا تمہارے مجمع میں جسے تم سیدھا سادہ بھولا بھالا سمجھ رہے ہو, پتہ نہیں تم میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. بے شک. سبحان اللہ. یہ لوگ جتنے بیٹھے, یہ لوگ جتنے بیٹھے, تم جانتے ہو کسی کے گھر میں قرآن کی ایک آیت لٹکا دی جائے تو اس میں نور ہی نور, رحمتیں رحمتیں برستی ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں 6666 قرآن پاک کی آیت کریمہ موجود ہے. سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ, اگر ایک دو مرتبہ قرآن پاک پہ کپڑا لگ جاتا ہے, ٹچ ہو جاتا ہے, جزدان ہوتا ہے, تو معلوم ہے لوگ اس جزدان کو پاؤں نہیں رکھ سکتے, ٹھوکر نہیں مارتے ہیں, اسے گندگی میں نہیں ڈالتے, اسے چومتے, آنکھوں کو لگاتے ہیں, سینے پہ لگاتے ہیں. مگر اپنا مزاج بدلو. یہ جو امام ہوتے ہیں, عالم جو ہوتے ہیں, حافظ قرآن ہوتے ہیں, حافظ اس وقت بنتا سینکڑوں مرتبہ ایک ایک لفظ زبان سے ٹچ ہو کر کے, آنکھیں دیکھتی ہیں, گڑوں گڑوں کے دیکھتا ہے, انگلی چلتی ہے, ڈنڈے کھاتا, پٹائی ہوتی ہے, مرغا بنتا, صبح ہی صبح اٹھا دیا جاتا, تب جا کر کے سینے میں قرآن پاک اترتا. بے شک. سبحان اللہ. جب اس کپڑے کا جواب نہیں ہے تو پھر ان کی زبان کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ بے شک. یہی تو وجہ ہے. میں بتا دوں تو بات الگ ہے, نبی نے بتایا ہے اگر کہیں چوراہے پہ میں
कहीं चौराहे पे प्रोग्राम हो, मिलाद शरीफ हो, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, किसी के खेत में हो, कहीं मैदान में हो, कहीं पर भी हो, मगर नबी फरमाते हैं कि उलमा आते हैं, बयान करते हैं, तुम सुनते हो, तो उतनी जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेत और जन्नत की क्यारी क्यों? अल्लाह अल्लाह नबी खुद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से कुछ पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, नबी फरमाते हैं मैं नहीं कहता, ये तो वो नबी कहते हैं जिन्होंने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिन्होंने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी कहते हैं अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदुना शाह जमालुल्लाह ने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी, सना पढ़ी अल्लाहु अकबर, दुरूद अल्लाहु अकबर, दुआ अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दिया, दूसरी तरफ को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ अपने मुर्दे को ले जाओ, अल्लाह वाले की जबान से निकल गया, मजाक मत करना कभी। जी बेशक। प्यारे, जिस दिन किसी कलंदर से टकरा गए ना, उस दिन चकनाचूर करके रख देगा वो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। लेकिन जरा गौर करो, गौर करो। अब वो जितने मजाहियत है ना, उन्हें यकीन थोड़ी था कि मर गया होगा, उन्होंने कहा यार देखो सो गया ये। जी कितना बेवकूफ है, सो गया। हमने कहा था सोना मत, सब इधर को गए, एक कान में गया, कान में जाकर अबे उठ, मगर वो जिंदा हो तो उठे, दो चार फिर गए, नहीं उठता, खोल के देखा मर गया। सैयदुना शाह जमालुल्लाह टूटी हुई चटाई पे मस्जिद के हुजरे में बैठने वाला फकीर जबान से कह दे जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता है, और जिंदगी को कह दे मर जा तो मर जाता है। प्यार मैं तुमसे अदब के दायरे में कह के जाता हूं, अगर आया करो तो कुछ लेने के लिए आया करो, इसलिए बादब नसीब और बेअदब बेनसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब उन्होंने कहा ओ ये तो मरी गया। सब बोले, सब आगे जितने मजाहिया था हुजरे में, हुजूर वो मर गया मर गया। बोले मैंने तो पूछा था तुमसे कि जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की, तुम बोले मुर्दे की, तो मैंने मुर्दे की पढ़ा दी। जी तुम बोले मुर्दे की, तो मैंने मुर्दे की पढ़ा दी। जी। अल्लाह अल्लाह सब लोग पांव पकड़ने लगे, कहने लगे सरकार हमें पता चल गया जिस आले रसूल में इतना पावर है कि वो जिंदे को मुर्दा कह दे तो मुर्दा हो जाए।